اور سوکھی زمین پر کشتیاں چلائیے، زور سے بولیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہماری ناخدائی کی حقیقت کوئی کیا جانے، زمین خشک پر رکھ کر چلا دی کشتیاں ہم نے۔ سوکھی زمین پہ کشتیاں چلے گی، سمندر میں کشتی چلانا تو کوئی کمال نہیں، سگڑا ہی چلا ہے۔ لیکن نبی کی غلاموں نے جب قسطنطنیہ فتح ہو رہا تھا تو اونٹوں کو جو ہے گردنیں ماری، چربی کشتیوں کے نیچے لگا دی، زمین پر بھی، سوکھی زمین پر، کیونکہ چربی کی وجہ سے کشتیاں زمین پہ تیرنے لگی اور پانی میں بھی چلنے لگی، زور سے بولیے۔ اور ماشاءاللہ حضرت سعد بن وقاص نے جب جو ہے دیکھو دریا کے سامنے جا کر کہا، اے دریا ہم نبی کے غلام ہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو ہمیں راستہ دے دے، زور سے بولیے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ نے گھوڑے کو جو ہے ایڑ لگا دی، سمندر میں گھوڑے کو ڈال دیا، پوری فوج آپ کے پیچھے پار ہو گئی، کسی ایک بھی مجاہد اسلام کے گھوڑے کا کھر بھی گیلا نہ ہوا۔ بتائیے آپ، پھر آپ نے گھوڑے کو موڑ کے کہا کسی کا کوئی سامان دریا میں رہ تو نہیں گیا ہے؟ ایک ننھا مجاہد آگے بڑھ کے کہتا ہے میرا ایک پیالہ تھا جس میں روٹی کھاتا تھا، تو لہٰذا وہ رہ گیا ہے دریا میں۔ تو آپ نے گھوڑے کو موڑ کے کہا ہے دریا ایک ننھے مجاہد کا پیالہ ہے، تجھے دینا پڑے گا۔ تو ماشاءاللہ کہ اس میں دریا میں موج اٹھی اور پیالے کو قدموں میں ڈال دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کے سچے غلام، افریقہ کی جنگل میں ایک بندہ دوڑ رہا تھا اور جو ہے اس کو پتا چلا کہ یہاں جو ہے مدینے کے قافلہ آیا ہوا ہے، کچھ فوجی آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا مدینے پہنچ جاؤں۔ جنگل میں، افریقہ کے جنگلوں میں دوڑتے دوڑتے معلوم ہے اس نے جو ہے دیکھا ایک شیر نے حملہ کرنا چاہا، تو اس نبی کے غلام نے کہا شیر میں نے مانا کہ تو جنگل کا راجہ ہے، بادشاہ ہے، لیکن مجھے جانتا ہے میں بھی محمد کا غلام ہوں۔ تو دریا، وہاں تو دریا نے راستہ دیا تھا اور سوکھی کشتیاں وہاں پہ چلی ہے، اور یہاں دیکھیے شیر نے حملہ کرتے کرتے حملہ کینسل کر دیا، اونچ نیچے کر دی، اس کا مطلب ہم ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ اس نے کہا میں محمد کا غلام ہوں، مدینے سے قافلہ آیا ہے، تو آگے آگے چال اور مجھے بھی اس قافلے تک پہنچا دے، زور سے بولیے۔ ایسی شان تھی۔ آج ہم کہتے ہیں ارے مولانا صاحب ڈورا کر دو، چھوڑا کھینے میں نہیں ہے، چھوڑا کھینے میں ہی نہیں ہے، چھوڑا کھینے میں نہیں، تو اللہ کے کھینے میں ہی نہیں ہے۔ کتنی بربادی، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈھول بجائیں گے، ڈانس کرائیں گے، ناچیں گے، بعد میں کہتے مول صاحب میرا بیٹا حافظ نہیں بنے، حافظ کیا بنا، یہ تو ناچے گا، اس کا تو پیدا ہوتے ہی ڈانس ڈنکا لگی اڑا ہے، یہ ناچے گا، تھوڑے دن ڈبو تھانا ہی نچائے، وہی ہو رہا ہے۔ آج غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافر و روی سے کارواں بدلتا ہے۔ سب لوگ کوشش کرو کہ آقا کے پیارے غلاموں کے نقش قدم پر چلو، زور سے بولیے۔ روزانہ نماز پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے دے۔ سیدھا کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر مولا تیرا انعام نازل ہوا، زور سے بولیے۔ تو کن پر انعام نازل ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے جن پر انعام نازل فرمایا وہ کون ہیں؟ وہ صدیق ہے، وہ نبی ہیں، شہید ہیں، صالحین، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کیا کمال ہے! اعلیٰ حضرت نے تو کوئی جگہ چھوڑی بھی نہیں، لکھتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، زور سے بولیے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی لوگ بولیرا لیوڑا گاڑیاں لیوڑا پھرے، کیا کہتے ہیں چلو میرے ساتھ چلے میں، چلہ چلی والے بھوپال دلی والے پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ایک مہینے کے بعد لا کے گاؤں میں لا کے چھوڑتے ہیں نا، معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ درود بند، سلام بند، کلام بند، ہو جاؤ دیو بند، 24 نمبر ہو جاوے 24۔ حقیقت میں بہت حالت خراب ہے۔ اور کیا کہتے ہیں تم نماز پڑھتے ہو خواجہ صاحب کے، صوفی صاحب کے، اور گوشت پاک کی درگاہ جاؤ، تمہیں کیا ملتا؟ ہمارے ساتھ چلو تمہارا مرتبہ اونچا ہو جائے گا۔ 40 دن کا چلہ کاٹ کے جب لا کے واپس امیڈ میں کھڑا کرے نا چوک میں، تو وہ کہے نہیں مرتبہ تو اونچا نہیں ہوتا ہے، اس کا پجامہ اونچا ہو جاتا ہے۔ ایک چلو کرے 4 آنگل اونچو چڑھے ہیں، اگر 2-4 چلہ کر دیا نا پجامہ کیپ نہیں بن جائے۔ ہاں اس لیے ان چلہ چلی والوں سے، بھوپال دلی والوں سے دور رہو تو ہی ٹھیک ہے۔ اور کہتے ان کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس آؤ نا۔ تو میں ایک آپ کو مثال دوں، سمجھاؤں، جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ماشاءاللہ ایک دریا کے کنارے چل رہے ہیں، ایک بڑھیا ڈوکری بزرگ جو ہے
بیٹھی تھی, اس रो رہی تھی. آپ نے فرمایا اماں روے کیوں ہے؟ تو کہا روؤں کہیں مارے تو 12 سال پہلے مارو بیٹو پنی جنے گئی شادی کرنے کشتی میں, پانی کی کشتی میں بھی واپس آ رہے تھے تو وہ ڈوب گیا سگڑائی, بیند بیندنی سب لوگ ڈوب گیا. 12 سال ہو گیا ہے میں انتظار کر رہی ہوں. ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے ایک بار تو بیٹے کی بہو کو دیکھے. آج بھی لوگ تمنا کرتی ہیں, عورتیں دعائیں کرتی ہیں, مولوی صاحب دعا کرو ایک بار تو بیٹے کی بیننی کو دیکھوں, بچے کہیں ڈکیان کی نیوڑی. دعا کرے اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنا دے. بولی آمین سبحان اللہ تعالیٰ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے فرمایا اماں رو مت, ابار میں ایک اشارہ کرو نا تھارے بیٹے کو بیڑو پار کرو نا. ایک اشارہ کیا, 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی, دولہا دلہن باراتی دائج سمیت باہر نکل گیا. جھوم کے بولیے ایک اشارے میں. اشارہ بھی تو غوث اعظم کا ہے. علماء فرماتے ہیں وہ تو غوث اعظم سرکار نے روک دیا ورنہ بیڑے قیامت تک نکلتے رہتے. اشارہ بھی تو غوث اعظم کا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, اب ان سے کہو جو کہتے ہیں غوث پاک خواجہ صاحب کے پاس کیا ہے, چلو انہوں نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کاٹ دی بارے تھے ماں کے اٹے گھرے ہو, ماں کے ٹانکے میں بالٹی پڑ گئی. ٹانکو جان گے تھے, ٹانکا کو خود کو ٹانکے کے اوپر کھڑا ہو کے کہتے بالٹی باہر نکل, لوٹا باہر آ جا, آنکھیں باہر آ جائے, آنکھیں باہر نکل جائے گی, بالٹی کو نکلے کہ بڑو کوئی بالٹی تڑو جاڑو بڑی لمبو. یاد رکھیے کہنے سے کوئی بالٹیاں باہر آئی, ارے وہ تو غوث اعظم کا اشارہ تھا تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی آ گئی, پوری بارات باہر آ گئی. زور سے بولیے تو کیا کمال. کیا ایک شاعر نے کہا ہے, سنیے آپ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. غوث البرا کی نجدی تو دیکھ لے کرامت, غوث البرا کی نجدی تو دیکھ لے کرامت. 12 برس کی ڈوبی 12 برس کی ڈوبی کشتی تیرا دیے, شاہ مدینہ مجھ کو طیبہ بلا لیے. احمد رضا کے جاؤں سو جان سے میں قربان, احمد رضا کے جاؤں سو جان سے میں قربان. عشق نبی کا ہم کو عشق نبی کا سب کو شربت پلا دیے. شاہ مدینہ مجھ کو طیبہ بلا لیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ماشاءاللہ اپنی ماں کی ایسی خدمت کی. 18 سال کے ہوئے نا جب کہا مجھے پڑھنے کے لیے بغداد شریف جانا. زور سے بولو. آج عورتوں کو کہہ دو کہ آج بچے کو بھیج دو دارالعلوم اسحاق یا جودھ پور یا کہیں کسی ادارے میں, نہیں مولانا صاحب وہ تو مارو کاڑ جو ہے تو انہیں کاڑ جانے باہر نکال اور کسی مدرسے میں بھیج. وہ پڑھ رہا ہے نا ماشاءاللہ تعالیٰ علم کی خوشبو سے پورا علاقہ مہک جائے گا. بھیجنا پڑتا ہے. اور آج تو ماشاءاللہ گاڑیوں کا دور ہے. اس زمانے میں تو لوگ پیدل چلتے تھے, قافلے چلتے تھے, پیدل چلتے تھے, اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کرتے تھے, ڈاکو رہتے تھے, جنگلوں میں لوٹ لیتے, جنگل تھراتے تھے ڈاکوں کے نام سے. ہم جب 97 میں کیرلا پڑھتے مرکز ثقافت سنیہ کیرلا تو کبھی کبھی کرناٹک اور میسور ہم جاتے تھے تو وہ ویرپن ڈاکو رہتا تو ہماری بس کے آگے پولیس کی گاڑی چلتی تھی نا تو ہم پوچھتے کیا لپڑا ہے تو وہ کہتے ویرپن ڈاکو رہے کرناٹک کے جنگل میں لوٹ لے ہوئے. تو حقیقت میں احمد بدوی جو ایک ڈاکوؤں کا سردار تھا
اور ہمدان کے قریب جب یہ قافلہ پہنچا تھا تو ڈاکو نے حملہ کیا. آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں. تمام قافلے والوں کو لوٹ لیا اور جو ہے مال بیڑا کر لیا. ایک ڈاکو نے کہا اس قافلے میں اتنا خوبصورت نوجوان ہے جس کا چہرہ چاند دیکھ لے تو چاند شرما جائے. زور سے بولیے. کا سامنے لا کے کھڑا کرو. احمد بدوی جو ڈاکو کا سردار تھا پوچھا آپ سے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو جو سچ تھا آپ نے مال بتا دیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی بے دھڑک بولے ڈرے نہیں. ڈریں گے کیسے؟ آپ کو کیا پتا تو ڈاکوؤں کا سردار ہے, رہزنا کو قزاقوں کا سردار ہے. اور یہ جو سامنے کھڑے ہیں عمر تو بہت کم ہے لیکن یہ ولیوں کے سردار ہیں. ان کے جد امجد حسنین کریمین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور ان کے نانا تو نبیوں کے سردار ہے. ماشاءاللہ تعالی ڈریں گے کیسے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار اللہ کے ولیوں کا نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال ہے. آپ نے دیکھا, یاد رکھیے حقیقت میں شیخ عبد القادر جیلانی اتنے خوبصورت ڈاکوں کا سردار دیکھتے ہی رہ گیا. اتنے خوبصورت کیوں خوبصورت نہیں ہوں گے؟ نبی کی نسل پاک سے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ تعالی شیخ عبد القادر جیلانی سچ سچ بتا دیا. تو کہا بیٹا تو سچ کیوں بولا؟ کہ گھر سے چلاتا تو ماں سے یہی وعدہ کر کے آیا. زور سے بولیے. کتنی بات پیاری. کہا تو ماں کا وعدہ نہیں بھولا, ہم تو خدا کا وعدہ بھول بیٹھے ہیں. کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا, کتنے بچوں کو یتیم کر دیا, کتنے لوگوں کو تہہ دیکھ کر دیا. آج حقیقت میں تو ہم خدا کا وعدہ بھول بیٹھے ہیں, تو ماں کا وعدہ نہیں بھولا. آج تو میں بتاؤں غوث پاک کا دم بھرنے والے, ان کا نام کا دم بھرنے والے کچیڑیوں کے باہر گھوم رہے ہیں, جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں. غوث اعظم سرکار نے فرمایا کہ چند سکوں کی خاطر ماں کا وعدہ بھول جاؤ. ایسے سچے پیارے بنو. ماشاءاللہ شیخ عبد القادر جیلانی سچ بولے تو ڈاکوں کا سردار جس کی بڑی بڑی آنکھیں اور قداور اور اتنا جو ہے احمد بدوی, تو لہٰذا اس کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں بہنے لگی, رونے لگی. کہا بیٹا تو کتنا سچا ہے, لا تیرے ہاتھ پر میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد کسی کو نہیں لوٹیں گے, اور آج جن کو لوٹا ہے تیرے صدقے میں سگڑے پاچا چھوٹیں گے. زور سے سب کو. تو لہذا لارے 39 ڈاکو اور تھا, انہوں نے کہا ایک بار ڈب جا تو ایک لو توبہ نہیں کر لیلا. میں سب بیڑے ہی توبہ کرا. سب لوگوں نے ایسی توبہ کی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سب نے توبہ کی. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک نگاہ ولایت ڈالی, سب ڈاکوؤں کو اپنے اپنے وقت کا ولی کامل بنا دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ابھی تو پڑھنے جا رہے ہیں, ابھی تو ایڈمیشن ہوگا. شیخ حماد کے مدرسہ نظامیہ میں بغداد شریف پہنچیں گے اور پھر ماشاءاللہ تعالی کتنے مرتبوں پر فائز ہوں گے. ماشاءاللہ تعالی ابھی تو پڑھنے جا رہے ہیں تو ڈاکوں کو ولی بنا رہے ہیں. زور سے بولیے. مغرب کا وقت تھا جب شیخ عبد القادر جیلانی بغداد شریف پہنچے تھے. ہلکی ہلکی فہار برس رہی تھی. یہ ماشاءاللہ تبارک بتعالی اللہ تبارک بتعالی کے پیارے محبوب کا یہ پیارا شہزادہ بغداد شریف میں پہنچا ہے. تو حقیقت میں دیکھو اس بغداد شریف کا لقب ہی شہروں کی دلہن عروس البلاد جس کو کہتے ہیں. زور سے بولیے. کتنی مرتبہ منو ٹنو جو ہے اس کے اوپر بارود ڈالا گیا, لیکن آج بھی بغداد مسکراتا ہے غوث اعظم کے قدموں کی برکت سے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, اس لیے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچائیے, بغداد شریف جائیے, غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیجیے. زور سے بولیے. تو بہت آسانی سے آج کل تو ماشاءاللہ تعالی حاضری ہو رہی ہے. تھوڑا پیسہ بچائیے. مدینہ دیکھیے آج کتنے سارے لوگ جو پیسہ برباد کر رہے ہیں شادی بیاہوں میں, ادھر ادھر فضول خرچیاں, خالی ناک اور نکنڈے واسطے. اور ناک ہے نا, وہ لوگوں کا کھیت بکا دیا. ارے ہمارے ناک کو سوال ہے, ارے ہمارے ناک کو سوال ہے. اور ناک نے دابیڑ ناک تو فجر کی نماز میں 4 رکعت میں ان 8 بار دابن کو ڈر ہے. زور سے بولیے. انہیں اونچو آن جو ہی متی دیں. اور تو لوگوں نے کھیت بکا دیا, ہمارے ناک کو سوال ہے نا. فجر میں 8 بار دابو 4 رکعت میں, اور ظہر میں 12 رکعت میں 24 بار دابو. اونچو آنو ہی نہیں, بس اونچا رہے گا رب کا نام. زور سے بولیے. جو حقیقت میں رب کا پیارا بندہ ہے وہ یہ نہیں کہتا میرے ناک کا سوال ہے, وہ کہتا میرے رسول پاک کا سوال ہے, میرے اللہ پاک کا سوال ہے, میرے غوث پاک کا سوال ہے. زور سے بولیے. ہم کسی دنیا دار کے پیچھے نہیں چلتے, ہم مدینے کے تاجدار کے پیچھے چلتے. شادی ہو, بیاہ ہو, کوئی بھی ہو, بس ماشاءاللہ تعالی غوث اعظم کے سچے پکے غلام ہیں. تو ماشاءاللہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ الحمدللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سب لوگ ماشاءاللہ تعالی مدینے کا فارم بھریے, پیسہ بچائیے. آج شادی بیاہ میں دیکھو عورتوں کو, دیکھو ان کو
پتہ نہیں کون کون سی کتابوں سے یہ ایسے مسائل تلاش کر کے لاتے ہیں. مہندی کی رسم یاد, ہلدی کی رسم میں دیکھو, ابھی شادی تو دور ہے, ہلدی کی رسم آتے ہی پیڑو جوڑو, پیڑی چپلاں, پیڑی چوڑیاں, پیڑی زمین, پیڑا آسمان, سب پیڑا ہی پیڑا ہونا چاہیے. پھول مالا بھی پیڑا ہی لے چاہیے. ارے خدا کی بندیوں, آج یہ پیڑے پیڑے جوڑے کے پیسے بھیڑے کر لیے نا, 2 2 3 3 بار عمرہ آج کر لے بھائی. لیکن کیا کریں, یہ پیڑے جوڑوں میں پھنس گئے رہے گی. اور ہم لوگ کیا کم ہے گی, اپن لوگ تو موبائل کا آئی فون چلا ہیں, ایپل اور سیواڑا موبائل چلا 1 لاکھ کا. ارے خدا کے بندو, 10,000 کا ہی موبائل چلا لو, لیکن کم سے کم 80-90 ہزار میں مدینہ دیکھ لو. زور سے بولیے. آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روزے پہ حاضری دی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی. نبی جس کی شفاعت کریں گے وہی تو جنت میں جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. کتنی بڑی بات ہے. مدینہ دیکھیے ماشاءاللہ تعالی کتنا پیارا مدینہ ہے. حقیقت میں جب تک کوئی مدینہ نہیں جاتا تو دعا کرتا ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے. ایک بار کوئی چلا جاتا ہے تو واپس آ کے گھوم گھوم کے کہتا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. زور سے بولیے. ایسا پیارا مدینہ ماشاءاللہ تعالیٰ. سنیے 1-2 شعر سنو مدینہ جانے کے لیے, جھوم کے بولیے. ارے چائے پی تو کچھ کرنٹ دکھا کے بولو نا. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. زور سے بولیے. How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Ahad in Medina, there is Baqi in Medina, there is Ahad in Medina, there is Baqi in Medina, sabse gumbat in Medina, golden jali in Medina, my heaven in Medina, my jannat in Medina, my master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. یہ شاعر کہتا گیو می چانس یا رسول اللہ, ایک موقع مل جائے کہ ہم بھی مدینے پہنچو. سبحان اللہ. ایک پنجابی شاعر نے کہا میں نے مدینہ دکھاؤ. زور سے بولیے. سنو ایک پنجابی شعر, جھوم کے بولیے. میرے سونیاں مدینے وچ رہن والیا, میرے سونیاں مدینے وچ رہن والیا, کدی مینوں ہی بولا لے اس در تے, کدی مینوں ہی بولا لے اس در تے, میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والیا, میرے سونیاں مدینے وچ رہن والیا, میرے سونیاں مدینے وچ رہن والیا. کالی کالی زلف تے آنکھیں مستانی ہے, کالی کالی زلف تے آنکھیں مستانی ہے, سونیاں ہے سب تیری دنیا دیوانی ہے. ایک نور جھلک دکھلا دے, ایک نور جھلک دکھلا دے, کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والا.
विच रहन वाले मेरे सोहणिया मदीने विच रहन वाले मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमेशा अल्लाह के वलियों के दरबार से फायदा उठाओ, टक्कर नहीं लेंगे। टक्कर लेते हैं बाद लोग, पर देखो क्या होता होगा हैं। ये देखो बिजली के कहीं करे ठम्बेर माते एक बोल लिखा हुआ प्लेट, जटे जटे करंट आने को खतरो हुए ना, एक लाल प्लेट लिखा पहला ऊपर लिखा डेंजर, नीचे लिखा हो खतरो खतरा, हिंदी में लिखा दे। जो बिल्कुल ही नहीं जानता, अंग्रेजी वाला डेंजर पढ़ ले, हिंदी वाला पढ़ने वाला